اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سے ہم خطبات کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں قرآن کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے کہ خواتین کی نفسیات کیا ہوتی ہے اور معاشرے میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ ویسے تو خواتین کے حقوق کے حوالے سے پہلے بھی ایک پروگرام اپلوڈ ہو چکا ہے، جسے دیکھنے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم تفصیل کے ساتھ خواتین کی نفسیات کا تجزیہ کریں گے اور اس ضمن میں آج ہم ایک بنیادی فارمولہ سیٹ کریں گے جس کی بنیاد پر باقی کے خطبات کا سلسلہ روا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری خواتین کے تذکرے کر کے ان کی نفسیات اور معاشرے میں ان کے کردار کو نمایاں کیا ہے تاکہ خواتین اور مرد دونوں یہ سمجھیں کہ آج ہمیں کیسے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اگلے کچھ خطابات میں ہم جن خواتین کا تذکرہ کریں گے ان کی ترتیب کچھ یوں ہے: حضرت آدم کی بیوی، نوح رسول اللہ کی بیوی، لوط رسول اللہ کی بیوی، حضرت ابراہیم رسول اللہ کی بیوی، حضرت ایوب کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، سبا کی ملکہ، حضرت موسیٰ رسول اللہ کی بیوی، موسیٰ رسول اللہ کی والدہ اور فرعون کی بیوی میں تقابل، اور آخر میں عمران کی خاتون اور حضرت مریم کا ذکر ہوگا۔ لہٰذا آج کے خطاب کا آغاز ہم دنیا کی پہلی خاتون کے ذکر سے کریں گے، یعنی حضرت آدم کی بیوی کیسے وجود میں آئیں اور ان کے سوچنے کا بنیادی انداز کیا بنا جو بعد کے آنے والی تمام خواتین میں آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم ترین نقطہ ذہن میں رہے کہ آج کے خطاب میں ہم اللہ تعالیٰ کا فرشتوں اور شیطان سے معاملہ وغیرہ کا ذکر نہ کریں گے۔ اگر آپ اس حوالے سے مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف معاملہ کچھ یوں بنا کہ جب زمین انسان کے رہنے کے لیے بالکل ٹھیک بن گئی تو اللہ تعالیٰ کو ایک بنیادی سورس آف انرجی وجود میں لانا تھا، لہٰذا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو وجود میں لانے کی ترکیب کی۔ جس وقت مٹی اپنے مختلف پروسیس سے گزر کر آدم کی شکل میں ڈھل گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں بھیجا تاکہ زمین پر بھیجنے سے پہلے ان کی تربیت کی جا سکے اور انہیں زمین میں موجود ہر چیز کی کیمسٹری اور دیگر معلومات کا اچھی طرح سے پتہ چل جائے تاکہ جس وقت وہ زمین میں جائیں تو انہیں کچھ انوکھا نہ لگے اور وہ دنیا کی نعمتوں سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ جس وقت حضرت آدم جنت کا مشاہدہ کر رہے تھے تو انہیں واضح طور پر یہ نظر آ رہا تھا کہ ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، لہٰذا فطری طور پر ان کے دل میں بھی بہت محبت اور حیا کے ساتھ یہ خواہش ابھری کہ ان کا بھی ایک جوڑی دار ہونا چاہیے، اور چونکہ حضرت آدم جنت کے مشاہدے کے دوران قدرت کی ہر چیز کو سسٹمیٹک طریقے سے روبہ عمل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کے سوچنے کا بنیادی انداز بھی سسٹمیٹک بن چکا تھا، اور اسی بنیادی سوچ کے ساتھ انہوں نے اپنی عورت کو سسٹمیٹکلی ویژولائز کرنا شروع کیا، اور اسی سوچ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ملکت ایمانکم کہا ہے، یعنی بابرکت ملکیت۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف جس وقت حضرت آدم کی بیوی ان کے تصور میں مکمل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ان کی جوڑی دار نکال دیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 1 میں اس طرح سے کیا، اور یوں معاملہ کچھ یوں بنا کہ حضرت آدم کے سارے جذبات آدھے ان کے پاس رہے اور باقی کے آدھے ان کی بیوی میں منتقل ہو گئے، اور عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق بنے جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، بس مرد کو ایک درجہ اوپر ملا، اور وہ یہ کہ محبت کی ابتدا مرد سے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی کھیتی میں بیج بو سکے اور اگلی نسل آگے چل سکے۔ بعد ازاں جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دوبارہ جنت میں بھیجا تو حضرت آدم چونکہ پہلے سے ہی جنت کا بغور مشاہدہ کر چکے تھے، اس لیے اب انہوں نے اپنی بیوی کو بھی وہی مشاہدہ کروانا شروع کر دیا اور جنت کی ایک ایک چیز کی کیمسٹری اور دیگر معلومات فراہم کرنا شروع کر دی، اور ان کی بیوی بھی اپنے مرد کی ایک ایک بات کو بغور سنتے ہوئے درست تسلیم کرتی چلی گئیں، کیونکہ وہ خود بھی یہ دیکھ رہی تھیں کہ حضرت آدم جو کچھ بھی بول رہے ہیں جنت میں قدرتی تغیراتی عمل ایسے ہی ہو رہا ہے۔
اور اس طرح سے دونوں میں پیار اور اعتبار کا رشتہ بنا، اور یوں مرد اور عورت کے سوچنے کے بنیادی انداز اس طرح سے مقرر ہوئے کہ مرد سسٹم میکر بنا جو حسابی انداز سے مختلف معاملات کو نظام کی شکل میں ڈھالتا ہے، اور خاتون اپنے باریک ترین بغور مشاہدے کی حس کو بنیاد بنا کر اسی نظام کو بہترین طریقے سے مینج کرنے کی اہل بنی، اور اس طرح سے دونوں کی جوڑی پایا تکمیل تک پہنچی۔ اب اس مقام پر آج ہم اپنے خطاب کا اختتام کر رہے ہیں، اور باقی کے خطابات میں اسی بنیادی فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔